الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کا ایک ٹکڑا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ چند نشستوں سے ہم حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پہلی نشست میں ہم نے ان کا تعارف، دوسری میں ان کی 10 خصوصیات پر گفتگو سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں حکومت، سلطنت، علم اور نبوت جو عطا فرمائی، اس حوالے سے کچھ گفتگو سنیں گے، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آج 21 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 12 مئی 2023 اس سلسلے کی تیسری نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے رہنے والے ایک نوجوان تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، نیچے کی طرف آپ جائیں تو 6ٹھی 7ویں پشت میں جو ہے وہ آپ ہوئے ہیں، تو آپ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے اور حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔
اور وہ واقعہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، میں مختصراً اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کا ذکر اسی سورہ بقرہ میں جب دوسرے پارے کے آخری رکوع جب آتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے ذکر اس کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ دیکھا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد علیہ السلام بنی اسرائیل کا گروہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر فرمائیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف تاریخ میں جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے ایک تابوت، ایک بڑا صندوق جو تھا، سمجھ لو کہ 3x6 کا یا 3x5 فٹ کا ایک صندوق بڑا سا بنی اسرائیل کو امانتاً دیا تھا کہ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تھا، تو تم اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، تم اس کا ادب و احترام کرنا۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا، وہ اس صندوق پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، اتنا اس کا خیال رکھتے تھے کہ جب کبھی کسی قوم کے ساتھ جنگ کرتے تو وہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور تابوت کو وہ بالکل آگے رکھتے تھے اور پھر لڑائی کرتے تھے۔ اچھا، اب جب لڑائی کرتے تھے تو وہ تابوت اس لڑائی کے دوران خود بخود زمین سے اوپر اٹھ جاتا تھا، 7، 8، 10، 15 فٹ اونچا وہ ہو جاتا تھا۔ پھر یہ لوگ لڑتے رہتے اور تابوت کو دیکھتے رہتے۔ پھر تابوت کے اندر سے ایک چیخ کی آواز سنائی دیتی تھی، اس چیخ کی آواز کو سن کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ہماری فتح ہمیں حاصل ہو جائے، اور انہیں فتح حاصل ہو جاتی تھی اس تابوت کی وجہ سے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جب کوئی کہیں کسی میں جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، دو گروہوں میں کوئی تصادم ہو جاتا، کوئی غلط فہمی پھیل جاتی اور اس کا فیصلہ کرنا ہوتا، تو اس تابوت کو ہی دونوں فریقوں کے درمیان میں رکھ دیا جاتا اور اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا تھا اور وہ دونوں گروہ اس کو مانتے تھے۔ اب یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک تحفہ ملا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اس کا احترام کرتے رہے اور ایک وقت گزرتا گیا، لوگ فوت ہوتے گئے، نئے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے، پھر وہ فوت ہو گئے، پھر نئے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے۔ اس طرح یوں سمجھ لو کہ 100، 150، 200 سال تک تیسری نسل جو ہے وہ آ گئی۔ اب جب تیسری نسل آ گئی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان تبدیل ہوتا ہے، اس کی سوچ نظریے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کی مثال دیکھ لو، پاکستان ایک وقت تھا جس وقت آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی، تو اس وقت کے مسلمان اور آج کل کے پاکستانی مسلمان زمین آسمان کا فرق۔ پہلے کے ایماندار، دیانتدار، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنے والے، سچے سچے امانت دار اور بڑے اچھے لوگ تھے، اور آج بالکل آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت تیسری نسل جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہی ہے، 75 تقریباً 76 سال ہو گئے ہمیں، تو اب دوسری نسل ختم، دوسری نسل جوان ہو چکی ہے اور تیسری نسل اب ہماری سامنے آ رہی ہے، تو اب اس کا تو حال ہی عجیب الگ ہے۔ تو اب اس پاکستان کی تقسیم پر ہی بہت سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور اعتراضات لوگ کرتے رہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ان میں بھی جب اس طرح نسلیں جب آگے آئیں تو ان کے دلوں سے اس تابوت کا احترام نکل گیا، احترام نکلا، اور کیا ہوا؟ پھر وہ اپنی الٹ پھیر کاموں میں لگے شروع ہو گئے، غلط کاریوں میں لگ گئے، چوری چکاری، زنا، بدکاری، اور جناب جو ہے نا وہ جوئے اور شرابیں، اور جناب عجیب و غریب جو
काम हो सकते थे गुनाह उनमें वो पड़ गए। जब उनमें वो पड़ गए और उस ताबूत का ख्याल न रखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम अमालिका नाम की एक कौम थी उस ज़माने में, बड़ी जंगजू, बड़ी सख्त, अल्लाह ताला ने उस कौम को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर। किस तरह? उन्होंने जनाब हमला कर दिया और हमला करने के बाद सैकड़ों हज़ारों जनाब बनी इसराइल को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उनकी तौरेत जो किताब थी जो चंद लोगों के पास थी वो भी उनसे छीन ली, और ये ताबूत सकीना भी उठाकर अपने साथ ले गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा अजीब निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने अहकामात की नाफरमानी देखता है, अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के अहकामात की नाफरमानी देखता है, उसकी सुन्नत की रूगर्दानी देखता है, दीनी शायर की बेहुरमती जब देखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को सज़ा देता है। ये अल्लाह का कानून है और वो बदलता नहीं है। वो ये नहीं देखता कि सामने कौम कौन है। वो कौम, जो कौम अल्लाह की प्यारी हो, अल्लाह ताला उस कौम को भी सज़ा ज़रूर देता है। बनी इसराइल एक वक्त था कि अल्लाह ताला की बड़ी पसंदीदा कौम थी। इस कौम के लिए अल्लाह ताला ने आसमान पर बादल लाए, उनके लिए जनाब आसमान से खाना उतरता था, उनके लिए दरिया को फाड़ा गया, उनके लिए जनाब मनो सलवा नाजिल किया गया, उनके लिए जनाब पानी के चश्मे बहाए गए, इतनी मेहरबानियाँ की गई उनके ऊपर। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानियाँ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुख्तलिफ मकामात पर सज़ा दी। 19 सज़ाओं में से एक सज़ा ये भी थी कि उन पर कौम अमालका मुसल्लत कर दी और वो उनका सब बरकतों वाला सामान लेके चले गए। अब ये लोग बेचारे दर बदर ठोकरे खाते फिरते थे, तो उन्होंने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की सब ने मिलकर कि भाई या अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमें एक नबी अता फरमा ताकि हम उसकी पैरवी करें, वो हमें एक बादशाह दे, फिर हम उस बादशाह की सरपरस्ती में जिहाद करें और अपनी ज़मीनें वापस लें और अपना ताबूत सकीना वापस लें, अपनी तमाम खोया हुआ मकाम हासिल करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी उनके अंदर मबऊस फरमाया। फिर उस नबी ने तालूत नाम के एक शख्स को, जो बड़ा ही मतलब जिस्म वाला, बड़ी ताकत वाला लेकिन गरीब था, उसको मुकर्रर फरमाया कि ये तुम्हारा बादशाह है, इसको तुम बादशाह मानो। अच्छा, अब जब नबी ने फरमाया ना, उनके नबी ने कि तुम्हारा ये तालूत नाम का शख्स तुम्हारा बादशाह बनेगा, अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है, तो वो बनी इसराइल वाले अड़ गए, चले गए हैं ये हमारा कैसे बादशाह बन सकता है, इसके पास तो खाने को कुछ नहीं है, ना तो ये हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, ना ये मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, किसी की औलाद में से नहीं है, हम इसको कैसे अपना जो है वो बादशाह माने? हम नहीं मानते। आप अल्लाह ताला से पूछें। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ही मुझे ये हुक्म दिया है कि तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाए। अब उन्होंने जब देखा कि कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा कोई निशानी हो तो बताइए अल्लाह ताला की तरफ से। तो आप उस नबी ने कहा ठहरो, मैं अल्लाह ताला से पूछता हूँ। वही आई और साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम एक लकड़ी लेकर आए, लाठी तकरीबन 8-10 फुट लंबी, और कहा कि ये लकड़ी लाठी लेकर बनी इसराइल को अपनी पूरी कौम में घूमो, जिस बंदे का कद इस लाठी के जितना होगा वो तुम्हारा बादशाह होगा। एक निशानी। दूसरी निशानी ये होगी कि वो जो ताबूत सकीना तुमसे कौम अमालका ने चुरा लिया है ना, वो उसके घर के बाहर आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। ये निशानी है उसकी बादशाह होने की। चुनांचे वो लाठी लेके घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, कोई मिला ही नहीं। आखिर एक मकाम पे एक शख्स बैठा हुआ नज़र आया, थोड़ा उसका कद ऊंचा नज़र आया, उसके पास गया, उसका कि खड़े हो जाओ। वो खड़ा हुआ, जब लाठी उसके साथ लगाई तो लाठी बिल्कुल उसके सर के बराबर, पूरे 10 फुट के बराबर उसका कद। तो उन्होंने कहा कि भाई यही बंदा है। चुनांचे उन्होंने उसकी बैत की, लेकिन कहा कि हुक्म तब मानेंगे जब दूसरी निशानी पूरी हो कि ताबूत सकीना आ जाएगा, तब हमें यकीन आएगा। आधा यकीन आ गया। अब उधर
قوم عمالقہ کے اندر اس وقت کا ایک بڑا جنگجو جالوت نام کا شخص تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ وہ بڑا زبردست قسم کا لڑاکا تھا، جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی جنگ وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ جب اس کا لشکر لڑنے کے لیے جا رہا ہوتا تو یہ گھوڑوں پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی آگے چلا جاتا اور وہاں جا کے مقابلے کے لیے بندے بلاتا، اور جو آتا ان کو مار مور کے پہلے ہی جو ہے نا فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ لوگ بلاتے تھے، ہاں بھائی کون میرے سے مقابلہ کرتا ہے آؤ، تو کبھی کبھی ان 2-3 مقابلوں پر ہی جنگ کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اب جناب یہ چل پڑے جنگ کرنے کے لیے۔ جب جنگ کرنے کے لیے پہنچے تو ایک رات کیا ہوا، حضرت طالوت جو تھے ان کے خیمے کے باہر یا ان کے گھر کے باہر لوگ سب جمع تھے، انہوں نے اپنے نبی سے پوچھا کہ حضور وہ تابوت کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کل صبح انشاءاللہ آ جائے گا، کل صبح تک انتظار کرو۔ اب ادھر قوم جالوت کے اندر، عمالقہ کے اندر، انہوں نے کیا کیا، اس تابوت سکینہ کو وہ لوگ طرح طریقے سے جو نا وہ کبھی ادھر پھینک دیتے، کبھی ادھر پھینک دیتے، کبھی ادھر پھینک دیتے، اور اس کو جب ہاتھ لگاتے تو وہ ان کو جناب جھٹکے لگتے اور وہ پریشان ہو جاتے۔ بری نیت سے جو بھی ہاتھ لگاتا اس کو بواسیر ہو جاتی، کسی کو پیچس لگ جاتے، کسی کو کیا تکلیف ہو جاتی۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا کر کچرا کنڈی میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی کچرا کنڈی میں ڈالا تو وہاں سے جناب ایک دم بیماری پھیل گئی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یار یہ ہم تابوت سکینہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس لیے سارے ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو ایسا کرتے ہیں، 2-3 بیل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو لاد کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ جہاں جائیں ہمارے اوپر سے یہ جائے، ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی۔ اچھا، اب ادھر انہوں نے بیلوں پر اس کو روانہ کر دیا اور ادھر یہ لشکر چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے نازل فرمائے کہ ان بیلوں کا رخ جو ہے وہ طالوت کے لشکر کی طرف کرو۔ اب وہ فرشتے اس کو لے کر آتے 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 طالوت کے دروازے کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب لوگ صبح اٹھ کے جب دیکھتے ہیں تو وہ تابوت سکینہ جناب طالوت کے دروازے کے سامنے پڑا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اب یہ ہمارا بادشاہ۔ انہوں نے اس کو بادشاہ مان لیا۔ اب بادشاہ ماننے کے بعد اب یہ لشکر جب آگے چلا تو حضرت طالوت نے کہا کہ بھائی دیکھو، تقریباً 1,0313 کے قریب جو ہے نا وہ لشکر میں سپاہی تھے، 1,01,313 کے قریب۔ آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو بے شک ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہماری ایک آزمائش کرے گا، جو لوگ اس آزمائش میں پورا اتریں گے وہ جنگ کر پائیں گے ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی وہ آزمائش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک دریا ہے، ایک نہر ہے یا دریا ہے، جب ہم اس کے پاس پہنچیں گے تو چونکہ سخت گرمی ہوگی اور پیاس تم کو سب زبردست لگی ہوئی ہوگی، تو اب جو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے تو اس نہر میں سے صرف 1 چلو پانی لے کر پیے گا، اس سے زیادہ نہیں پیے گا۔ 1 چلو، صرف 1 چلو بھر کے پانی پیے گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں پیے گا۔ اگر کسی نے پیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سامنے والی قوم کا ڈر ڈال دے گا اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگر مطلب آپ لوگ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے جب اس دریا پہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی جو تھا اس نے 1 چلو پانی لیا طالوت علیہ السلام نے اور پی لیا، اور اس کے بعد کہا کہ چلو بھی اب تم لوگ پیو۔ اب اس میں جو اس بادشاہ طالوت کے مخلص تھے اور اللہ کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے 1 چلو پانی پیا اور سائڈ پہ ہو گئے۔ لوگ آتے رہے، دوسرے بھی آتے رہے۔ اب انہوں نے جب دور سے دیکھا جناب اتنا بڑا لشکر، ہو یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، چلو پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں، پتہ نہیں آگے پانی ملے نہ ملے۔ اب انہوں نے جناب 1 بک بھر کے پیا، پھر دوسرا پیا، پھر خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔
تقریباً 1,01,000 لوگوں نے پانی پی لیا. باقی کتنے بچے؟ 313. صرف 313 لوگ باقی بچے، انہوں نے وہی ایک ایک چلو پانی پی. اب ان لشکر کو دیکھ کے جناب سب کا دل دھڑکنے لگا. او اس میں تو جالوت کھڑا ہے، اور جالوت تو خود 15 16 17 فٹ کا جاندار آدمی تھا، اور جو بھی ہوا تو ایک گھوسا مار کے اگلے کو زمین پہ گرا دیتا تھا. وہ اتنا خطرناک آدمی تھا. تو جو باقی تھے وہ بھی ڈر کے مارے لشکر سے بھاگ لیے، اور صرف 313 لوگ رہ گئے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو مشکل ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو اس میں سے جو جن تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں لڑنا چاہیے. اس لیے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم تعداد کے لوگ بڑی تعداد پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہم تو اللہ کے لیے لڑنے آئے ہیں، اپنے لیے تھوڑی لڑنے آئے ہیں. تو شکست اور فتح اللہ پہ چھوڑو، لشکر کو مت دیکھو، اپنی تعداد کو مت دیکھو، اللہ کے فضل پہ نظر رکھو. تو پھر وہ رک گئے سارے کے سارے جو 313 تھے، اور کوئی نہیں نکلا، باقی سب ڈر کے مارے بھاگ گئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت طاقتور آدمی ہے، اس سے کون لڑے گا؟ تو آپ نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا اور اس کے لشکر کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ جالوت کے مرنے سے ان کی فوج کے جو ہے وہ جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو جو اس کو قتل کرے گا میں اس سے 3 وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا. دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ آدھا مال اس کو اپنا دے دوں گا. اور تیسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اپنی آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا. اچھا، یہ اعلان سن کر تو کچھ لوگوں کو آنا چاہیے تھا آگے، لیکن جالوت کی اتنی ہیبت اور اتنا دبدبہ تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو چیلنج کوئی کرتا. حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لشکر میں ایک فوجی کی حیثیت سے موجود تھے. اب جب سب کی ہمت انہوں نے دیکھی کہ کوئی مطلب آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی. نبی بھی ساتھ موجود تھے، نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم اپنے لشکر میں گھومتے رہو، تمہیں ایک فلانے حلیے کا ایک نوجوان نظر آئے گا، اس کو جا کر تم یہ پیشکش کرنا، وہ قبول کر لے گا. چنانچہ وہ لشکر میں ڈھونڈتے آخر ایک مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے نظر آ گئے. ان کو کہا جناب بادشاہ نے یہ کہا. آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ آپ تلوار بازی زیادہ نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس پرانے زمانے کی ایک غلیل تھی. آج کل تو غلیل کی ایک الگ شکل بن گئی ہے کہ وہ ایسے بنا کے اس کے پیچھے دھاگا ربڑ باندھ کے مارتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایک غلیل ایسی ہوتی تھی، ایک لمبا سا پٹا لے کر اس کے بیچ میں وہ لگا کے اس کو پکڑ کے نا ایسے گھما کے پھر ایسے چھوڑتے تھے تو وہ پتھر نکل کے تیزی سے جاتا تھا سامنے والے کی طرف. وہ یعنی سے گھما کے ایسے چھوڑتے تھے اس کو، ایک پٹا چھوڑتے تو وہ پٹا کھلتا اور وہ سامنے والے کی طرف پتھر جاتا تھا. تو آپ نکلے تو راستے میں، اب یہ مختلف تفسیریں ہیں، مختلف واقعات کی کتابیں ہیں، راستے میں 3 پتھر چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے تھے. ان پتھروں میں سے آواز آئی، اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھا اور ان پتھروں کو اٹھا لیا. اچھا، اٹھا کر اس غلیل کے اندر جب رکھا تینوں کو تو وہ تینوں جڑ کر ایک ہو گئے. اب آپ جالوت کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. اب جالوت نے دیکھا ایک دبلا پتلا آدمی میرے سامنے کھڑا ہے، وہ ہنسنے لگ گیا کہ اس نے کہا کہ اے طالوت تیری پوری اس لشکر کے اندر اور کوئی آدمی ہی نہیں تھا کہ جو میرے مقابلے پہ تو بھیجتا؟ یہ تو اتنا دبلا پتلا آدمی ہے، میں تو ایک اس کو ماروں گا تو یہ تو
تو حضرت طالوت نے کہا کہ ارے بھائی جب مقابلہ ہوگا نا تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی یہ آیا ہے اس کو فیس کر۔ اب وہ اس نے کہا کہ میں اس سے لڑتا ہی نہیں، اور اپنی قوم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا دیکھو یہ طالوت کی طرف سے بندہ آیا مجھ سے لڑنے کے لیے۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا، وہ گوپھن میں رکھا پتھر اور اس کو ایسے ہلانے لگا اور کہا کہ اے جالوت تیار ہو جا، میں حملہ کر رہا ہوں۔ اب اس نے جب دیکھا کہ وہ غلیل سے مجھے مارے گا، پتھر سے مجھے مارے گا، تو وہ اور ہنسنے لگا۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر جب پتھر چھوڑا تو وہ پتھر دوبارہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک پتھر سیدھا جالوت کی کھوپڑی میں لگا اور کھوپڑی پھاڑتا ہوا پیچھے سے نکل گیا، اور وہ جالوت وہی دھڑام سے گرا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اچھا، اب جو لشکر ہوتا ہے نا تو لشکر کے مختلف حصے بنائے جاتے ہیں، آگے کا حصہ، پیچھے کا حصہ، درمیان کا حصہ، اور جہاں پہ وہ سپہ سالار وغیرہ ہوتے ہیں اس کو یمنا، یسرا، یمین اس طرح بولا جاتا ہے۔ اب وہ جو 2 باقی پتھر تھے، ایک یمین پہ جا پڑا اور ایک یسرا پہ جا پڑا، اور جب وہ جا کر گرا تو اس گرنے نے اتنی افراتفری مچا دی کہ لوگ الٹے منہ بھاگے۔ اب جب بھاگے تو ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے، رونتے ہوئے، ڈر کے مارے بھاگے، تو کتنے ہی اس میں مارے گئے، اور یوں یہ فوج ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئی۔ اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو کہ ایک عام نوجوان کی طرح، فوجی کی طرح تھے، جالوت کو مار کر فتح یاب ہو کر واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو، اور پھر جب واپس آئے تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق جو 3 وعدے کیے تھے پورے کر دیے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، آدھا ملک بھی دے دیا، آدھا مال بھی دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر اس کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، اور اسے نبوت بھی عطا فرمائی۔ یوں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بادشاہ بنے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے اگرچہ وہ جنگ کر رہے ہوں، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آزمائشیں سب کی وہ فرماتے ہیں۔ ہم مسلمان، اب یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، قصہ پرانا ہے، واقعہ پرانا ہے، قرآن میں موجود ہے، آپ اس ہماری امت میں دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر طرح طرح کی آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم ان آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو ہم سارا سال 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ہم نے دن میں کھانا نہیں، پینا نہیں، رات کے کچھ مخصوص کام ہیں وہ نہیں کرنے، دن میں بہت سارے کام ہیں جو روک دیے جاتے ہیں، پابندی لگ جاتی ہے۔ یہ آزمائش ہر مسلمان کی آزمائش ہے، جو مطلب عاقل و بالغ وغیرہ جو اس کی شرائط ہوتی ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسے ہی آپ کے پاس مال آ گیا اور مال پہ جیسے ہی آپ کا سال گزرا اور وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آ گیا، آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب اس میں سے اتنے پیسے نکالو، یہ آزمائش ہے آپ۔ پھر جیسے ہی جناب ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے، آپ کے پاس پیسے، آپ سے فوراً کہا جاتا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو، اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے۔ دیکھو پھر آزمائش آ گئی۔ پھر اگر اور زیادہ پیسہ ہے، گھر والوں کو خرچہ دے کر جا سکتے ہو، صحت ہے، سب کچھ ہے، تو حج کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفر کرو۔ آپ دیکھو پھر صدقہ خیرات، پھر ماں باپ کی فرما برداری، پھر پڑوسیوں کا خیال، پھر یتیموں کا خیال۔ آپ دیکھو مسلمان ہر وقت آزمائش میں ہی رہتا ہے، لیکن جو ان آزمائشوں پر پورے اترتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ انعامات ایسے ہیں جو دنیا میں ہی انہیں صحت کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں، قوت کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں، مال میں برکت کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں،
ذہنی سکون کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں، سکون کی نیند کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں، آرام کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ کمایا اس پر اطمینان، اس پر سکون کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہوتی ہیں جو ان کو مل رہی ہوتی ہیں ان قربانیوں کے نتیجے میں۔ اور پھر جب بندہ مرنے لگتا ہے، مرتے وقت اس پر پھر مزید عنایات اور مہربانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی روح کو محبت سے، طریقے سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، تکلیف کے بغیر نکالا جا رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کی سعادت دی جا رہی ہوتی ہے، کلمہ یاد رہتا ہے اسے، اس کے ہوش ٹھکانے رہتے ہیں۔ یہ سب انعامات ہیں جو اپنی زندگی میں آزمائشیں کر کر کے، تکلیفیں برداشت کر کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام تکلیفوں میں اس بندے کے ساتھ، اس کی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کے اندر کے جو معاملات ہیں جو کہ کوئی نہیں جانتا، صرف مردہ جانتا ہے۔ اور ہم نے جو احادیث مبارکہ میں پڑھا یا قرآن کی آیات سے جو اشارے سمجھ میں آئے، تو اس میں جو بھی ہولناکیاں، دہشتناکیاں، پریشانیاں قبر کی ہیں، وہ انہی قربانیوں، انہی آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی مہربان ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حشر کے دن اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو کوئی اس کا صدقہ سایہ بن کر اس کے بعد دھوپ میں اس کو سایہ دے رہا ہوگا، کوئی جناب جو ہے اس کا خوبصورت لباس کی شکل میں اس کو پہنایا جا رہا ہوگا، کوئی جناب جو ہے اس کی نیکیاں، اس کی شفاعت، اس کی سفارش سے کتنوں کو بخشا جا رہا ہوگا، کتنوں کا وہ ساتھ دے رہا ہوگا، کتنوں کے کام آ رہا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اس دنیا میں آزمائشیں جھیل کر ان پر ثابت قدم رہ کر ہی حاصل ہوتی ہیں، یہ یاد رکھو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں جو بندہ فصل چاہتا ہے، نیکیوں کی فصل چاہتا ہے، تو اس کے بیج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مہیا کر دیے ہیں۔ یاد رکھو، آج کسان کوئی بھی فصل اگانا چاہتا ہے تو مارکیٹ جاتا ہے نا بیج خریدنے کے لیے، فلانے بیج کل میں یہ وہ تمام جو بھی اس کے فصلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آخرت میں جو فصل کاٹنا چاہتا ہے، آخرت میں جو نیکیوں کی فصل چاہتا ہے، آخرت میں جو حسنات چاہتا ہے، آخرت میں جو فائدے والی فصل چاہتا ہے، اس کے بیج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈال دیے۔ یہاں بو، یہاں بویائی کرو، آخرت میں تمہیں وہ فصل ملے گی۔ تو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، یہ تو عام سی بات ہے، سب دنیا جانتی۔ تو آج نیکی بو گے تو بروز قیامت نیکی کا فصل تیار ہوگی۔ آج نمازیں پڑھ پڑھ کر تھکاوٹ بو گے، وہ تھکاوٹ ایک عظیم الشان اجر بن کے تمہارے انتظار کر رہی ہوگی۔ آج جو مال اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں کسی بھی طریقے سے خرچ کرو گے، یہی مال آخرت میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا کہ آؤ میں تمہارا مال ہوں، تم نے دنیا میں اللہ کے لیے مجھے بہت خرچ کیا، آج دیکھو میں تمہیں اس کا کیسا فائدہ پہنچاؤں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تم ایک چھوٹی سی بھی، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو قیامت کے روز اس نیکی کو تم اپنے سامنے دیکھو گے۔ تم راہ چلتے چلتے تم نے ٹھوکر مار کے ایک پتھر کو سائڈ پہ کر دیا کہ ہر کسی مسلمان کو ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ ایک پتھر ہٹانا بھی تمہارے نامہ اعمال میں ہوگا۔ جب تم قیامت میں اپنے اعمال دیکھو گے وہ پتھر بھی موجود ہوگا کہ تو نے مسلمانوں کی تکلیف سے بچانے کے لیے پتھر ہٹایا تھا، یہ نیکی موجود ہے، دیکھ لیں وہاں کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، شر پھیلایا ہوگا، یرہو، اسے قیامت کو وہ سامنے دیکھے گا۔
آج ذرا ذرا سی بات پہ لوگ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑکیں بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹائر جلانا شروع کر دیتے ہیں، گاڑیاں ہیں تو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑیاں جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا شر ہے، یاد رکھو، یہ خیر اس میں نہیں ہے۔ وہ تم اپنے لیڈر کے تو وفادار ہو سکتے ہو، مخلوق خدا کے وفادار نہیں ہو، مخلوق خدا کو تم نقصان پہنچا رہے ہو۔ تم سڑکیں جام کر کے بیٹھ جاؤ گے، مخلوق خدا کا حق کھا رہے ہو، تمہارا لیڈر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، یہی رکشے کو لگائی گئی آگ کہیں تمہاری قبر میں نہ جل رہی ہو اور تم سے کہا جائے آگ کا کھیل تو میاں تم نے خود ہی شروع کیا تھا، تم نہ جلاتے رکشے، تم نہ جلاتے ٹائر، یہ آگ کا کھیل شروع تو تم نے کیا ہے نا، ہم تو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ قبر میں اگر وہی آگ بھڑک رہی ہوگی تو پھر تم لیڈر کو کیسے آواز دو گے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں، تم اکیلے پڑو گے، ارے تمہارے بہن بھائی تمہارے دوست احباب بھی پوچھنے نہیں آئیں گے، تمہاری اپنی لگائی ہوئی آگ اس قبر میں جل رہی ہوگی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا اس دنیا میں کر کے آگے جاؤ گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ تو خیر بو کے جاؤ گے تو خیر پاؤ گے، اور شر بو کے جاؤ گے تو آگے شر ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ اللہ قیامت کے روز اپنے انصاف کا نظارہ دکھائے گا، سب کو انصاف کا نظارہ دکھائے گا۔ بے شک اپنی رحمت، مہربانی، مغفرت، کرم، غفور، وہ سب دکھائے گا، لیکن سب سے پہلے اپنا انصاف دکھائے گا۔ جیسے ہی مخلوق جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا فیصلہ نہیں فرمائے گا، سب سے پہلے فرمائے گا جانوروں کو پیش کرو۔ اے بکری، تو نے فلانی کو سینگ مارا تھا نا، خواہ میں، اے سینگ کھانے والی بکری اپنا بدلہ لے لے، وہ بکری اس سے اپنا بدلہ لے گی۔ فلانے جانور فلانے کو تو نے خواہ ہلاک کر دیا تھا، تو اپنا اس سے بدلہ لے لے، اس سے بدلہ، سب کا بدلہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کن ترابن، سب مٹی ہو جاؤ، وہ سارے دھڑام سے گریں گے اور مٹی بن جائیں گے، ختم۔ اس وقت سب کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی آج مٹی بن جاتے، کوئی سوال جواب ہی نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا انصاف کی جھلک دکھائے گا پہلے کہ دیکھو آج میں جانوروں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، انصاف کر رہا ہوں، انصاف ہوگا۔ انصاف کے بعد جب سارے معاملے ہوں گے، اس کے بعد میری رحمت کے نظارے ہوں گے، جسے چاہوں گا بخش دوں گا، جسے چاہوں گا اپنی ناراضگی کا شکار بنا دوں گا، جسے چاہوں گا محبوب کی سیاہ زلفوں کے صدقے میں بخش دوں گا، جسے چاہوں گا دامن مصطفیٰ میں لپٹا ہوا دیکھوں گا تو چھوڑ دوں گا، جسے دیکھوں گا صحابہ کرام کا پلہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، ان سے سفارش کروا رہا ہے اپنے نبی کے صحابیوں کی برکت سے، وہ چھوڑ دوں گا، وہ اس کی مرضی ہے۔ جب مہربانی کرنے پر آئے گا تو وہ تو پیٹ کے کچے بچوں کی وجہ سے بھی ماں باپ کو معاف کر دے گا، وہ جب معاف کرنے پہ آئے گا تو وہ بڑا رحیم کریم ہے۔ لیکن پہلے عدالت۔ تو میرے بھائیوں، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ تو آج اچھا بو اچھا کاٹو گے، برا بو گے برا کاٹو گے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کے بیج جو کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، انہیں چن چن کر بونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت میں اچھائی حاصل ہو۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔